بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وجیہ الرحمن۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں سے مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوا کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفہ کیا ہے اور نکرہ کیا ہے۔ تو اس سبق میں ہم آج اسی چیز کو یعنی معرفہ اور نکرہ کو پڑھیں گے کہ معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہر اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یعنی لفظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو معرفہ اور نکرہ کا تعلق فعل اور حرف سے نہیں بلکہ اسم سے ہے، یعنی ہر اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے۔ جب ہم کتاب کہتے ہیں کتاب، تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، یہ نکرہ ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی کتاب یا فلاں کتاب یا یہ کتاب، تو ایسی صورت میں وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اس تفصیل سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ جب نکرہ سے جب وہ چیز معرفہ میں جاتی ہے تو کچھ حد تک ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم نکرہ اور معرفہ کی بحث کو تفصیل سے پڑھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں۔ عربی گرامر میں جو بحث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے معرفہ اور نکرہ۔ ہم اس کی تفصیلات کو شروع کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ان مثال پہ غور کریں، انہیں دیکھیں اور پھر ان کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کریں اور تفریق کر کے بتائیں کہ کیا فرق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب، الکتاب، الکتاب۔ ابھی آپ نے 2 مثالوں کو دیکھا، جس میں پہلی مثال تھی کتاب اور دوسری مثال تھی الکتاب۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ دونوں میں فرق کر پا رہے ہوں گے۔ پہلے میں نے کتابن کہا ہے، دوسرے میں الف لام لگا کے الکتاب کہا ہے۔ آئیے کچھ مزید مثالوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ عبدن، کوئی بندہ، عبدانی، کوئی 2 بندے، عبادن، کچھ بندے، رجلن، کوئی مرد، رجلانی، کوئی 2 مرد، رجالن، کچھ مرد، بنتن، ایک لڑکی، بنتانی، کوئی 2 لڑکیاں، بناتن، کچھ لڑکیاں۔ اسی طریقے سے حجرتن، کوئی کمرہ، حجرتانی، کوئی 2 کمرے، حجراتن، کچھ کمرے، ریشتن، ایک نب، ریشتانی، کوئی 2 نبیں، ریاشن، کچھ نبیں۔ یہ نکرہ کی واحد، تثنیہ اور جمع کی مثال ہے۔ آئیے اب ہم اسی طریقے سے کچھ معرفہ کی مثالوں کو غور کریں، اس کے واحد، تثنیہ اور جمع کی مثالیں۔ العبد، بندہ، العبدانی، 2 بندے، العباد، بہت سارے بندے، الرجل، مرد، الرجلانی، 2 مرد، الرجال، بہت سارے مرد، البنت، لڑکی، البنتانی، 2 لڑکیاں، البنات، بہت ساری لڑکیاں۔ ٹھیک اسی طریقے سے الحجرۃ، کمرہ، الحجرتان، 2 کمرے، الحجرات، بہت سارے کمرے، الریشۃ، نب، الریشتان، 2 نبیں، الریاش، بہت ساری نبیں۔ یہ معرفہ کے واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کی مثالیں ہیں۔ تو اب پہلے گروپ جو کہ نکرہ کی مثال میں نے آپ کو بیان کی، اس میں جو سب سے پہلی مثال جو میں نے پیش کی تھی عبدن، اس پہ غور کیجئے اور یہ چیز سوچئے کہ عبدن بول کر آپ کسی خاص بندے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ عبدن کا مطلب کوئی بندہ۔ جب میں نے کہہ دیا کوئی بندہ تو اس میں کسی خاص شخص کا خیال نہیں آیا، کوئی بندہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کا خیال پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی خاص ذات ذہن میں نہیں بن سکتی۔ اسی طرح عبدانی، کوئی 2 بندے، عام، یعنی غیر پہچانے ہوئے بندے ذہن میں آتے ہیں۔ میں نے جب آپ سے کہہ دیا کوئی 2 بندے، چلے آؤ، تو کوئی بھی آ جاؤ۔ یہی حال عبادن کا ہے، کچھ بندے، جس سے جانی پہچانی صورت ذہن میں نہیں بن رہی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔
اسی لیے ایسا ہر اسم جس سے کوئی خاص شخص کے بارے میں، کوئی خاص چیز کے بارے میں ذہن میں کوئی شکل نہ بنے یا اس کا ذہن میں کوئی خاص نام سمجھ میں نہ آئے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نکرہ۔ اچھا، اب دوسرے گروپ کے جو اسم ہیں ان کو دیکھیے، جس میں میں نے معرفہ کی مثال بیان کی تھی، العبد، العبدانی، العباد۔ اس میں جتنے اسم ہیں نا، سب آپ کو الف لام کے لباس میں نظر آ رہے ہوں گے، الف لام کی صورت میں نظر آ رہے ہوں گے۔ جیسے العبد، نکرہ میں عبد تھا، اس میں العبد ہو گیا، العبدانی ہو گیا، العباد ہو گیا۔ اس طرح کہنے سے خاص یا جانی پہچانی صورت ذہن میں آتی ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ سر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جانی پہچانی صورت ہے؟ تو ہم یہ آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہمیں الف لام کے ذریعے حاصل ہوا ہے، یعنی کہ العبد میں جو الف لام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس الف لام کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص بندہ، اسی لیے اسلام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکرہ اسے کہتے ہیں جو کسی غیر معین چیز پہ دلالت کرے، جس سے کسی خاص چیز کا نہ پتہ چلے۔ انڈیفینٹ، مثلا فرس کوئی گھوڑا، کتاب کوئی کتاب، بلد کوئی شہر۔ اس کے علاوہ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے، جو کسی معین چیز پہ دلالت کرے، معین شخص پر، معین جگہ پر۔ جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، الفرس کوئی مخصوص گھوڑا، دہلی مخصوص شہر کا نام، خالد مخصوص شخص کا نام۔ اب ہم ذکر کریں گے اس میں معرفہ کی اقسام کے بارے میں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تفصیل سے اس کو ہم بحث کریں گے، اور پہلے میں ان 7 قسموں کو آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون ہیں۔ پہلا عالم، دوسرا معرف باللام، تیسرا اسم ضمیر، چوتھا اسم اشارہ، پانچواں اسم موصول، چھٹا منادا، ساتواں مضاف الی المعرفہ۔ آئیے اب ہم تفصیل سے ان تمام 7 اقسام کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا عالم ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص یا جگہ کے خاص نام کو، پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام، جیسے خالد شخص کا نام ہوتا ہے پراپر، محمود، دہلی، مکہ، المدینہ، مصر، یہ معرفہ ہوتے ہیں، مینس یہ معین شخص پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے دوسری قسم معرف باللام تھی۔ معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہو، جیسے البیت، الکتاب۔ الف لام کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ حرف تعریف مطلب یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ جب بھی آپ چاہیں کہ کسی نکرہ کو معرفہ بنانا تو بہت آسان ہے، سمپلی الف لام داخل کر دے، وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے رجل سے الرجل، ولد سے الولد۔ ایک چیز بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین کبھی نہیں آ سکتی۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے الولد، بالکل غلط ہوگا۔ دوسری بات، اور جو عالم ہے اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے۔ پہلے میں نے کہا جو الف لام ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں ہوتی، اور اب کہہ رہا ہوں جو عالم ہوتا ہے اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، سوائے ایکسیپشنز بتا رہا ہوں ان ناموں کے جن پر آلریڈی پہلے سے ہی، شروع سے ہی الف لام باقی رہ گیا ہے۔ جیسے المدینہ تو ہمیشہ سے استعمال ہوا، العراق، البصرہ، یہ شروع سے ہی اس پر داخل ہیں، تو یہ ایکسیپشنز رول کے اندر آئیں گے، اپوات جسے ہم کہتے ہیں، مستثنی کے قسم میں سے آ جائیں گے۔ تو یہ دوسری قسم ہے معرف باللام، جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہو۔ اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے تیسری بہت اہم قسم اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو کسی اسم خاص کے بدلے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے میں کہوں میرے پاس زید آیا اور اس نے یہ کہا، میں بار بار زید کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے اس کے بدلے میں وہ کہتا ہوں۔ کبھی کہتا ہوں میں، تم، وہ، یہ ضمیریں ہیں۔ تو ہوا، ہما، ہم،
हिय हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्न अना नहनु। ये ज़मीरें मारिफा होती हैं क्योंकि वो किसी न किसी नाम के बदले इस्तेमाल की जाती हैं, किसी न किसी नाम के बदले बोली जाती हैं, इसलिए ये भी मारिफा है। अच्छी तरह समझ लें इसको। मारिफा की चौथी किस्म है अस्माए इशारा। ये मारिफा होते हैं जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। उर्दू में हम इसके लिए ये वो बोलते हैं, और अरबी में हादा हादिही हादानी हातानी हाउलाई ज़ालिका तिलका। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। तो वो अस्माए इशारा होते हैं, तो ये भी मारिफा होते हैं। इसमें मारिफा की पांचवी किस्म है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल भी मारिफा बनता है। जब हम कहते हैं वो आदमी जो आपसे मुलाकात किया था, वो शख्स जो आपसे मिला था, वो लड़का जो खेल रहा है, ये काम जो आप करने लगे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, ये होते हैं अस्माए मौसूला। और अरबी में इसके लिए अल्लज़ी अल्लज़ैनी अल्लज़ीना अल्लती अल्लतैनी अल्लाती अल्लवाती जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी मारिफा होते हैं। इस पर हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे पूरी डिटेल से, और आपको समझाएंगे किस किस तरीके से इस पर इस्तेमाल होता है। इसमें मारिफा की छठी किस्म मुनादा है, जिसे हम मारिफा बनेदा भी कह सकते हैं। जिस लफ्ज़ से पहले या आ जाए, जैसे या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, जैसे या रजुलू, या वलदू, ये सारे मुनादा मारिफा होते हैं। तो आप इसको जहन में रखेंगे कि मुनादा यानी मारिफा बनेदा ये मारिफा इस्तेमाल होते हैं। इससे मारिफा की सातवीं किस्म और आखिरी किस्म मुज़ाफ़ इलल मारिफा है, जिसे हम मारिफा बइज़ाफ़त भी कह सकते हैं। मुज़ाफ़ इलैह में से जो मुज़ाफ़ होता है वो मारिफा होता है, बशर्ते कि मुज़ाफ़ इलैह भी मारिफा हो। यानी मुज़ाफ़ इलैह के मारिफा होने की शर्त ये है कि जो पहली 5 किस्म हमने बयान की है, जिसमें आलम है, मुअर्रफ़ बिल्लाम है, इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, पहली 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे क़लम महमूदिन, तो महमूद मारिफा है, इसकी तरफ वो मुज़ाफ़ इलैह बन गया है महमूद। तो ऐसी सूरत में तो ये भी मुज़ाफ़ इलल मारिफा जो ये मुज़ाफ़ क्या बन जाएगा, ये मारिफा बन जाएगा। फ़रसुर रजुल, तो अर्रजुल जो है ये मारिफा है। क़लमुहु, हु इसमें ज़मीर है। इस तरीके से वो पहली 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़। इस तरह हमने आज मारिफा और नकरा की तफसीली बहस पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ शाहिदीन इकराम कि आपको बात समझ में आई होगी, और ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि कोई चीज़ रह गई है या दोबारा उसे बताना है, अच्छे से बताना है। इंशाअल्लाह दोबारा उस पर वीडियो बना देंगे।